प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सरकार के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उनकी हालात ज़िंदगी कैसी थी? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन हज़रात में से हैं जिन्हें अशर मुबशरा कहा जाता है, यानी वो 10 लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में फरमा दिया ये 10 जन्नती हैं। उन्हीं में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब उन हज़रात में से हैं जिन्होंने इब्तिदाई दौर में दीन इस्लाम कबूल किया, जबकि मुसलमान बहुत ज़्यादा मज़लूम व लाचार थे। यही वजह है कि उस बेबसी के दौर में दीन इस्लाम कबूल करने वालों का बड़ा मकाम व मर्तबा है। उनके लिए अज़ीम खुशखबरियाँ हैं। उन्हें कुरान करीम में अस्साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी से आगे बढ़ जाने वाले के नाम से याद किया गया है। इन्हीं खुश नसीब और अजीम तरीन अफराद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी शामिल थे। मज़ीद ये कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अशर मुबशरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफराद में से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को रसूलुल्लाह के इंतहाई मुक़र्रब और ख़ास तरीन साथी होने के अलावा मज़ीद ये शरफ़ भी हासिल था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर भी थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा आप ही की साहबजादी थी, यानी हज़रत उमर दूसरे खलीफा भी थे हमारे नबी के और ससुर भी थे कि जिनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी की निकाह में थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर का तो बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, बहुत तवील वाक़या है। मैं मुख्तसर सा वाक़या सुनाते चलता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए, दिल खुश हो जाएगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीक़े से ईमान लाते हैं। जब ऐलान नबूवत का 6ठा साल चल रहा था, एक रोज़ उमर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, टूट गया। सोचा कि जिस शख्स की वजह से मेरी कौम यूँ टूटती और बिखरती जा रही है, उस शख्स को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए और यूँ उस मुश्किल का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाए। यही बात सोचकर वो एक रोज़ सख्त गर्मी के मौसम में अब तपती हुई दोपहर में नंगी तलवार हाथ में लिए हुए चल देता है। रास्ते में नाइम बिन अब्दुल्लाह मिले। उन्होंने कहा कि ऐ उमर, तपती हुई इस दोपहर में अपने हाथ में नंगी तलवार लिए किधर जा रहे हो? वो शख्स खौफ ज़दा हो गया और खूब समझ गया कि मामलात ख़तरनाक है। चुनांचा उसने उसी खौफ व दहशत की कैफियत में दरियाफ्त किया, उमर खैरियत तो है, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? उमर ने जवाब दिया, नाउज़ बिल्लाह, आज मैं उस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने जा रहा हूँ। उस पर वो शख्स बोला, उमर पहले अपने घर की खबर तो ले लो, तुम्हारी बहन अब बहनोई मुसलमान हो चुके हैं, नबी पर ईमान ला चुके हैं। उस शख्स की ज़बान से बात सुनकर उमर आग बगोला हो गए। वहाँ से सीधे अपनी बहन फातिमा बिनते ख़त्ताब के घर जा पहुँचे। उस वक्त वो और उनके शौहर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला दोनों तिलावत कुरान पाक में मशगूल थे। उमर ने वहाँ पहुँचते ही निहायत गुस्से की कैफियत में बहन को ज़ोद व कोप करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। यही सिलसिला जारी था कि उस दौरान अचानक बहन ने निहायत पुरआज़म लहजे में और फैसला कुन अंदाज में भाई को मुखातब करते हुए कहा, उमर, तुम जिस कदर चाहो मुझे मार लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहन की ज़बानी ये बात सुनकर और पहली बार बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर उसकी ये जुर्रत देखकर उमर चौंक उठे और सोचने लगे कि उस दिन में इतनी क़ुव्वत, उस कलाम में इस कदर तासीर, इस कदर ज़ोद व कोप के बावजूद बहन ने यूँ फैसला सुना दिया। उमर के अंदाज़ बदलने लगे और फिर वो कदर तवक्कुफ़ के बाद बहन को मुखातब करते हुए यूँ कहने लगे, अच्छा, जो तुम
جو کچھ تم پڑھ رہے ہو ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر تم مسلمان نہیں ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو چھو نہیں سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا، بھائی پہلے تم غسل کر کے پاک و صاف ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن پر وہ قرآن آیات تحریر تھیں۔ عمر پڑھنے لگے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا يَخْفَىٰ۔ حضرت عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے غرض سے بے تابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالارقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کے علم حاصل کر رہے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی موجود تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھے، جن کے بہادری کے بڑے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں عمر، اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ اللہ، کیا منظر رہا ہوگا جب حضرت عمر ایمان لانے آ رہے تھے۔ کمزور مسلمان دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے انہیں تسلی دی، کہا، اے صحابہ گھبراؤ مت، عمر آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہوں گے تو ان کے لیے خوش آمدید، اگر کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو انہیں کی تلوار سے ان کی گردن مار دی جائے گی، تم گھبراؤ مت۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ انہیں ہمراہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پکارنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کر لی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے ایک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے ناموروں اور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کی اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے، اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے تو وہ نہایت رنجیدہ افسردہ ہو گئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ چنانچہ ذرا غور سے سنتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کے ذریعے اسلام کو کتنی قوت بخشی۔ ذرا غور سے سنیے گا، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے تک مسلمان کمزور و بے بس تھے،
چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر نے دین اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ السنا علی الحق یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا بلا یا عمر، یعنی ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ تب عمر کہنے لگے تو پھر ہمیں چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنا رکھی تھی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں رؤسائے قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار علی الاعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ اللہ، یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ نے حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دینے والے کے یادگار لقب سے نوازا۔ یہی وہ منظر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا کہ فاروق وہ ہیں جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے مزاج میں شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور و بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی بھی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ فرمایات کرتے تھے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، دین اسلام کی طرف علی الاعلان دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف و خطر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے مسلمانوں کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں کل پھر سے۔ اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوست میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔